بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے ہم بات کریں گے مثالی خاندان کے لیے درکار صفات کہ ایک مثالی خاندان کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ضابط حیات ہے۔ انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے سر و سامان ہمارے لیے مہیا کیا ہوا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد ہے کہ ایک صالح معاشرہ تشکیل دینا۔ معاشرے کی پہلی درسگاہ، پہلا ادارہ اور پہلا مدرسہ خاندان ہے، جہاں بچے اخلاق اور اقدار، عادات، روایات اور تہذیب سیکھتے ہیں۔ اسی درسگاہ میں بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے اور بچوں کی شخصیت اور ان کا مستقبل پنپتا ہے۔ منفی یا مثبت اثرات ان پر پڑھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہیں پر بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کے مثبت راہ پر لگانے کی کوشش کریں۔ اور اسلام میں گھر اور خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے واضح قواعد اور اصول بتائے گئے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ایک خاندان اور گھر مثالی خاندان یا مثالی گھر بن سکتا ہے، دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیک بیوی کا انتخاب۔ خاندان کی داغ بیل پڑتی ہے تو ایک نیک بیوی کے ساتھ شادی کے بندھن سے۔ نکاح خاندان کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس کے ذریعے ایک خاندان کا وجود ہوتا ہے۔ اگر زوجین نیک اور صالح ہوں تو ایک مثالی خاندان وجود میں آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس کو ترک کر دیتا ہے وہ میرے راستے پر نہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ کمال دین کا ذریعہ ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل دینہ۔ امام بیہقی نے روایت کیا، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس نے اپنے نصف دین کو مکمل کر لیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ علی شطر دینہ۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی اس کے نکاح میں آ جائے تو گویا اس کے آدھے ایمان پر اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں معیارات نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ خوبصورتی، دولت، حشمت، حسب و نسب کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ دین کو ترجیح دینا چاہیے اور صالحیت کو اہمیت دینا چاہیے۔ فاظفر بذات الدین، کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ لڑکے کے بارے میں بھی اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ صالح بیوی کا انتخاب مثالی خاندان کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی صالح نوجوان جس کے اخلاق اور جس کی دینداری سے تم راضی ہو تو اس کی شادی کر دو، ورنہ معاشرے میں بڑا فساد پھیلے گا زمین میں اور ہر جگہ اس کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالی خاندانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے۔ نبی آخر الزماں کے لیے جن بیویوں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ معاشرے کی پاک باز اور صالح ترین خواتین تھیں، جن کا تذکرہ کر کے ان کے نمونے بنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ نیک بیوی کے انتخاب سے جہاں زوجین سکون، رحمت اور مودت اور محبت پاتے ہیں، وہیں دونوں خاندانوں پر اور ان کی نسلوں پر دینداری کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ مثالی خاندان کے لیے دوسری چیز ہے دعا کا اہتمام کرنا اللہ رب العالمین سے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من الصالحین، اور زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور اسی طرح سے یعنی بہت سارے ہمیں آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اولاد صالح ہو، نیک ہو خاندان کے لیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی یہ سب دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آدمی ہمیشہ دنیا کے لیے اللہ رب العالمین سے اچھے خاندان، اچھی زندگی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ خاندان کو مثالی بنانے کے لیے اور اس کے لیے محنت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، کہ تم اپنی اولاد اور خاندان کے بچوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھلاتے رہو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم دو، فرائض کے پابند بناؤ، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ان کو روکو۔ نمبر 4 ہے خاندان کے 4 اہم ارکان اور ان کے حقوق۔ خاندان کے 4 اہم ارکان ہیں، نمبر 1 شوہر ہے، نمبر 2 بیوی ہے، نمبر 3 والدین، نمبر 4 اولاد ہیں۔ یہی وہ 4 ارکان ہیں جن سے ایک خاندان مکمل ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک رکن کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ چاروں اعضاء یا ارکان جب تک صالح نہیں ہوں گے تب تک ایک مثالی خاندان تصور میں نہیں آ سکتا۔ ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کے حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کی ذمہ داری کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ 4 ارکان باہمی تعاون اور ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں اور خاندان کی ترقی و استحکام اور امن و سکون بخش سکتے ہیں۔ نمبر 5 آئیڈیل خاندان بنانے کے لیے قرابت داروں سے حسن سلوک، یعنی رشتے ناطے جس قدر استحکام ہوں گے اسی قدر خاندان مثالی اور صالح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں مختلف جگہوں پر صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ایک آیت بیان کی ہے جس میں حقوق اللہ کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد، عبادت کے بعد میں 10 اور بھی حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے۔ یا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ علامہ قرطبی نے اس آیت کے ضمن میں صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحمی کی حرمت پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ صلہ رحمی ہر قسم کے رشتہ داروں سے واجب ہے، چاہے وہ محرم ہوں یا غیر محرم۔ دوستو، آج کے اس مادہ پرست عیش و عشرت کے دور میں رشتہ داروں، عزیزوں اور قرابت داروں سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے بڑے حوصلے اور حکمت، عفو، درگزر اور صبر و تحمل کی ضرورت ہے، ورنہ عدم برداشت اور غلط فہمیوں نے تعلقات کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ ذرا سی بدگمانی یا ذرا سی ٹھیس یا رشتوں کے ان نازک آبگینوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتی ہے، اور ان میں اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ اکثر لوگ قرابت داروں کے سفر آخرت میں شریک ہونے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی رشتے ناطے توڑ کے رکھا ہے لوگوں نے۔ نمبر 6 ہے مثالی خاندان کے قیام میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کے چند اوصاف۔ پہلی بات ہے کہ آدمی کو نظر بد سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اللہ نے نظر بد سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا ہے کہ آدمی غلط نظر نہ ڈالے، نمبر 1۔ نمبر 2 نمائش حسن، یعنی صرف دکھاوا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے۔ اور نمبر 3 ہے فتنہ زبان کا کاٹ جو ہے وہ تلوار کی کاٹ سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ زبان کی وجہ سے رشتے ناطے بہت ٹوٹتے ہیں۔ نمبر 5 فتنہ تمسخر، یعنی کسی کا مذاق اڑانا یا ٹھٹا کرنا، یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ اور نمبر 5 ہے فتنہ تجسس، کہ خاندان کے لوگوں کی کسی کی جاسوسی کرنا یہ حرام ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے نمبر 6 ہے ایک دوسرے کو حقیر اور کمتر تصور کرنا، یہ بھی خاندان کے مثالی ہونے سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7 بے عزتی کرنا کسی کی۔ نمبر 8 برے القاب اور استہزاء سے کسی کو مذاق اڑانا۔ اور اسی طرح نمبر 9 بدگمانی سے بچنا۔ اور نمبر 10 ہے غیبت سے احتراز کرنا ضروری ہے کہ دوسروں کی غیبت نہ کرے، ورنہ آپ کا خاندان مثالی خاندان نہیں ہوگا۔ عورتیں ادھر کی ادھر کی غیبتیں کرتی رہتی ہیں، اور
نمبر 11 ہے کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یا کفران نعمت بڑی مذموم صفت ہے، اور اس طرح سے یہ بعض چیزیں ہیں جو خاندان میں مثالی بننے سے روکتی ہیں۔ اب آئیے چھٹا نمبر پر مثالی خاندان یعنی آئیڈیل خاندان کے لیے ضروری اوصاف۔ نمبر 1 ہے کہ آدمی کے اندر نمبر 1 شکر گزاری، یعنی شکر، اللہ رب العالمین کا شکر، اور جو بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، اور شکر گزاری ہی سب سے بڑی چیز ہے، نعمتوں کو باقی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو شکر گزاری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، ورنہ شکر گزاری وَإِن کفرتم وَلَئِن کفرتم، اگر تم نافرمانی کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمبر 2، خاندان میں شرم و حیا کی ایک مثالی خاندان کی ایک اصل خوبی ہے کہ آدمی کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے خاندان کے لوگوں میں۔ نمبر 3 ہے عدل و انصاف، خاندان کے ہر فرد میں عدل و انصاف کی صفت پائی جانی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل اسلام کی اساس ہے، اور انصاف ایک دنیا کا سارا کارخانہ اسی پر قائم ہے، اور قرآن میں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ مرد کمزوروں پر اور بیویوں پر ظلم نہ کرے۔ اور نمبر 4 ہے آدمی کے اندر تواضع، انکساری اور خاکساری اپنی بنائے رکھے، اگرچہ کہ آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں لیکن آپ کے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ بلند کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے رحم دلی اور عفو درگزر کا ہر ایک کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ نمبر 6 خیر خواہی، اور ہر اسلام ہمیں خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے، تو آدمی کو الدین والنصیحہ، دین بھلائی کا، خیر خواہی کا نام ہے، تو آدمی کے خاندان کے ہر ایک فرد میں، بچوں میں، بڑوں میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 7 ہے کہ خاندان میں جب بھی کبھی کسی کی وفات کے بعد میراث کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اسلام ہر فرد کو اس کا حق دیتا ہے۔ اسی قبیل میں میراث اسلام کی بنیادی اور تعلیم ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق کو صحیح ادا کر دیا جائے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہر ایک کا والدین کے جائیداد میں، قریبی رشتہ داروں کے لیے سب حصے مقرر ہیں، نصیبا مفروضہ، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کا اس میں حصہ مقرر کیا ہے، اس کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری، خاندان میں توحید کا بول بالا اور اخلاص، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں نمازوں کا اہتمام، دین کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 9 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، اور آپ کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں اور کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور اس کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالی طور پر اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 10 ہے صبر و تحمل، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، آزمائش کے وقت صبر و ضبط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ مثالی خاندان کی یہ پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صابر و شاکر بندے تھے، انہی کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام صابر و شاکر بندے تھے، اور خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا کہ بیٹے کے سامنے جب بیان کیا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا بیٹے نے کہ ہاجرہ، سارہ، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان میں صبر کے اچھے بہترین نمونے موجود ہیں۔ صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام اپنے آپ ایک مثال ہیں، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور بڑے صابر تھے وہ۔ یہ چند مثالیں، چند چیزیں تھیں جو ایک خاندانی مثالی بنانے کے لیے، ایک آئیڈیل بنانے کے لیے، اور بہترین خاندان کے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ جی خاندان ہو تو ایسا ہونا چاہیے، چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں صالح اور متوازن خاندان کا تصور واضح طور پر موجود نہیں ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین نے بتایا ہے۔ ان کی زندگی میں ایسے رسوم اور طریقے مروج ہیں جو کبھی کبھی انسان کے بنیادی حقوق سے بھی کھلواڑ کرنے لگتے ہیں غیر مذاہب کے لوگ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے خاندان کو اگر مثالی خاندان بنانا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان کو اسلامی احکام و تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، پھر دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح پاکیزہ بنتا ہے۔ یہ جہاں ہمارے لیے سکون اور کامیابی اور مقصد حیات کو پانے کا باعث ہوگا، وہیں پوری انسانیت کے لیے درس
اور نصیحت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مثالی خاندان کے قیام میں درکار اوصاف پر عمل پیرا ہونے اور انہیں زندگی میں ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔